کراچی میں ایک مسئلہ شروع ہوا ہے اور ایک خبریں ایسی پھیلی ہوئی ہے جس کے متعلق تمام گھر والے پریشان ہیں، تمام کراچی کے ہر شعبہ بزنس ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں بھی اس سلسلے میں بہت پریشان ہوئی، میرے خاندان والے پریشان ہیں۔ میں ایک بطور سوشل ورکر بھی کام کرتی ہوں، تو جس کی وجہ سے میرے ذہن میں اس قدر ٹینشن ہے، اس قدر ابہام ہے۔ میری 2 بچیاں ہیں جن کی خاطر میں بھی بہت روزانہ خوفزدہ ہوتی رہتی ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر بچی محفوظ ہو۔ جس طرح سے میری بیٹیوں کے لیے میں چاہتی ہوں، اسی طرح سے میں سب کے لیے چاہتی ہوں۔ تو اور میرا یہاں پر آ کر بولنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھوں اور ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے اپنی بچیوں کی طرح کوشش کروں۔ تو اس وجہ سے میں آج اس چینل پر بولنے کے لیے حاضر ہوئی اور آپ لوگوں سے سپورٹ چاہتی ہوں۔ جہاں ہمارے یہاں کی پولیس نے جو ہے اس سلسلے میں ایسے کام کیے ہیں، کسی بھی مقدمے میں ہو یہ لوگ پیسے بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اس دعا زہرا کیس میں انہوں نے مقدمے کو اس طرح سے سیٹ اپ کیا، اس طرح سے اس کا سیٹ اپ بنایا ہے کہ یہ صرف جرائم پیشہ افراد کو اور پولیس کو فائدہ دے، نہ کہ یہ پیرنٹس کو جن کی بیٹی گھر سے گئی ہے ان کو فائدہ دے، نہ کہ یہ بچیوں کو فائدہ دے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس مقدمے کو توڑا مڑوڑا اور پیش کیا، تو اور انہوں نے اپنے کھانے پینے کے دھندوں کو مضبوط کیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری بھی بہن اور بیٹیاں اس چیز کا شکار ہو سکتی ہیں۔ خوف خدا نام تو نہیں ہے، صرف پیسے سے محبت ہے۔ ہمارے یہاں پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے، پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ غرض یہ کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ ظہیر جو چمار کہلانے کے کا مستحق ہے، اس نے جس طرح سے اس بچی کو، معصوم بچی کو اپنے گھر سے نکالا، اس کے پیرنٹس نے، اس کے گھر والوں نے اس بچی کو ورغلایا اور گھر سے نکال کر لے گئے۔ گھر سے نکال کر لے جانے کے بعد اسے در در گھماتے رہے، ماں باپ کو ملنے نہیں دیا، پولیس کو ملنے نہیں دیا، پولیس کو چکمہ دیتے رہے، اداروں کو چکمہ دیتے رہے، سب پھرتے رہے ادھر ادھر، کسی کے ہاتھ یہ اتنا سا مکھنچو نہیں آیا۔ اس مکھنچو نے جو اس بچی کو لے کر پوری دنیا کی، پورے کراچی کی، پورے پاکستان کی سیر کر لی، لیکن اس بچی کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا، اسے برین واش کیا، اس سے باپ کے متعلق مزاحیہ جملے کہلوائے، اس سے ماں کے متعلق مزاحیہ جملے کہلوائے۔ وہ 14 سال کی بچی اس قدر جملے بول رہی ہے کہ سننے والے کو شرم آ رہی ہے۔ کیا کوئی بیٹی اس طرح بول سکتی ہے؟ سوچیے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی پولیس ہیں اور کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو کس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے، کہاں پہنچا رہے ہیں، کیا کروانا چاہ رہے ہیں ان سے۔ یا اللہ تجھ سے رحم مانگتے ہیں رب العالمین، اس ملک میں تو پتہ نہیں بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور کیا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گینگ کے لوگوں سے اور اس اغواکاروں سے اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے ایک ماں باپ کو اور پورے شہر کو کرب و اذیت میں مبتلا کیا، ان سے حساب کتاب جلد سے جلد۔ اب یہ تمام تو پرانی باتیں ہوں گی۔ اب ہم آج جو ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں 16 جولائی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ سے نہ زمین پھٹا نہ آسمان نیچے آیا، مگر 33 افراد کی ایک ایسی لسٹ آ گئی ہے کہ جو گینگ کی لسٹ میں شامل ہے، اور اب عقل کے اندھے یہ یوٹیوبر اور یہ پولیس والے اور یہ گینگ، میرا خیال ہے ان لوگوں کو تو چاہیے کہ چلو بھر پانی لیں اور اس میں ڈوب مریں۔ ان کے خلاف تمام ثبوت حاصل ہو چکے ہیں۔ ظہیر گینگ کو ڈیفینڈ کرنے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، بغیر تم بچی سے ماں باپ کے خلاف بیان دلوا کر چیمپئن بننے والے سوچے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، روزانہ چیمپئن بننے کے لیے اپنا گینگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ایک تو گینگ جس نے دعا ظہیر کو اغوا کیا، دوسرا گینگ وہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 2 گینگ ہیں، ایک گینگ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ دعا نے صحیح کیا، ظہیر نے صحیح کیا، دوسرا گینگ وہ ہے جو اس بچی کو اغوا کر کے لے گیا۔ تو یہ دونوں گینگ مل کر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی لاٹھی سے کس طرح سے بچنا ہے۔ یہ دنیا ہے، مکافات عمل ہے، مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گی یا بچ جاؤں گا تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون وہ قانون ہے جسے اللہ نے لکھ دیا ہے۔
یہ آپ جو کریں گے، دنیا آپ کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، آپ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچیں گے۔ آپ نے اس گول دائرے کو اپنایا ہے، اور جس طرح سے آپ اس کیس کو لے کر چلے ہیں اور آپ نے دکھ دیے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں اور برائیاں پھیلائی ہیں، اسی طرح سے آپ یہ گول چکر کھا کے واپس آئیں گے، اور یہ دکھ تکلیف آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ چائلڈ میرج، آپ نے اس کو 17 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی کہہ کر اس کے نکاح کروا دیا، اور اس کو جب ثابت ہو گیا، پہلی رپورٹ میں ثابت ہوا کہ 16 سال کی جو سن کے مطابق نکاح نہیں ہو سکتا، بچی سن کی ہے، آپ نے پھر اس کو راتوں رات کورٹ سے، کراچی بار سے، کراچی کورٹ سے، جیسے بھی جہاں سے بھی اس کو لیا، صبح صبح جہاز کے ذریعے واپس پنجاب پہنچا دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ سارے فیصلے کرنے والے؟ یہ تو عدالتوں کے کام ہیں، یہ تو عدالتیں کرتی ہیں، عدالتوں کے کام ہے۔ آپ نے اسے ان کی ماں باپ کی مرضی کے بغیر، بچوں سے پوچھے بغیر، عدالت نے کہا جہاں جائے جی چاہے رہ سکتی ہے، چلی گئی۔ کیسے کہہ دیا عدالت نے؟ آپ لوگوں نے کیا چیز پیش کی تھی عدالت کے آگے جس کے تحت عدالت نے فیصلہ کیا؟ عدالت نے آپ کی رپورٹوں پر فیصلہ کیا، آپ کی دی ہوئی چیزوں پر فیصلہ کیا۔ آپ گمراہ کرتے ہیں ججوں کو، آپ گمراہ کرتے ہیں وکیلوں کو، آپ گمراہ کرتے ہیں اداروں کو۔ یہ کیسی پولیس ہے، یہ کیسا قانون ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کے ذہن ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بے غیرتی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، شیطانیت کھل کر ناچ رہی ہے یہاں پر۔ شیطانیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب ہم اس کو کوئی اور نام دے ہی نہیں سکتے کہ شیطان کھل چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس مہینے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس مہینے میں بچی کا اغوا کر کے لے گئے، اور کیا کیا دھندے کیے اس کے ساتھ۔ اور آج بھی وہ بچی کس حال میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتی۔ روز بروز جب اس کو ویڈیو پر لے کر آتے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کا چہرہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جیسے وہ شروع کے دنوں میں تھی۔ اب جو ہے تو اس نکاح کو باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جب اس کی عمر 14 سال ظاہر ہو گئی ہے، دوسرا جو پینل بنایا گیا تھا میڈیکل کا اس کی عمر کے تعین کے لیے، تو اس میڈیکل بورڈ نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا اور اس کی عمر کو 14 سے 15 سال کے درمیان ظاہر کیا تھا، جس کے بعد خود بخود یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی چاہیے تھا کہ اس بچی کو وہاں سے بازیاب کراتے اور اس کے والدین کے حوالے کرتے، یا کسی ادارے میں اس کو، ویلفیئر ادارے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا فرض یہاں پر یہ ہے کہ چائلڈ بیورو سیکشن جو ہے پنجاب کا، چائلڈ بیورو جو ہے اس بچی کو بازیاب کرائے، اسے اس کے والدین تک پہنچائے۔ اس کیس کی سب سے بڑی کامیابی کا سہرا جو ہے ایک جید صحافی اور ان کے انتھک محنت کو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سی ڈی آر کی رپورٹ پیش کی ہے، سی ڈی آر کی رپورٹ آنے کے بعد ظہیر اس کی فیملی کا پورا بایو ڈیٹا نکل آتا ہے، اور اس ڈیٹے سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ کس دن کہاں تھے، کب کہاں تھے، اور کس سے بات چیت کر رہے تھے اور کیسے تھے۔ اس کے اندر یہ پورا گینگ جو ہے پکڑا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر کئی دنوں سے موجود تھے، ریکی کر رہے تھے، ریکی کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے نئی سمیں، پرانی سمیں، سم کو بند کر کے آف کر کے انہوں نے سارے کام کیے، اور لوگوں کے بیوقوف بنا کر انہوں نے اپنا سارا کام کیا ہے، اور جسے اس صحافی بابر سلیم نے اجاگر کیا۔ بابر سلیم نے ایس ڈی آر کی رپورٹ لانے کے بعد تمام پولیس میں ہلچل مچ گئی، تمام اداروں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ تو سب سے بڑا ریکارڈ ہے، یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ ریکارڈ سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، یہ ریکارڈ نہیں آیا، یہ ریکارڈ نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اب اگر ایک صحافی نے اس کی کوشش کی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کو دیکھنے کے بعد تمام باتیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں، اور آج جب 16 تاریخ کو کیس جب عدالت میں پیش ہوا ہے تو وہاں پر وہی شہانی صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے رپورٹ وصول نہیں کی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کتنی عمر ہے اور کیا ہے، ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے، اور ابھی جو ہے تو بچی 18 سال کی ہے اور 17 سال کی، آج انہوں نے خود اپنی رپورٹ میں کہا کہ بچی 14 سال کی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صرف سی ڈی آر کی رپورٹ آنے کے بعد جو شواہد ملے ہیں اس سے طے ہوا ہے کہ بچی جو ہے 14 سال کی ہے۔ اب جب یہ خود اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی 14 سال کی ہے، تو یہاں پر اداروں کا کیا فرض ہے، پولیس کا کیا فرض ہے؟ فوراً کے فوراً اس کو فیصلہ کروائیں اور اس بچی کو بازیاب کرائیں۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس کی زندگی کو حفاظت اس کے والدین تک پہنچائیں۔
تو بابا سلیم کی ہمت کو سلام ہے جنہوں نے اتنا مشکل کام کیا، اور اب بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اس کیس میں ابھی بھی شامل ہوں، میں اس کیس کے لیے ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے پاس ابھی مجھے پولیس نے روکا ہے کہ ظہیر کا CDR ڈیٹا جو ہے ابھی اجاگر نہ کیا جائے، لوگوں کو نہیں بتایا جائے، ابھی منظر عام پہ نہیں لایا جائے، جس کی وجہ سے میں نے ظہیر کا ڈیٹا روکا ہوا ہے۔ لیکن اگر جیسے یہ حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں اور کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو میں ظہیر کا ڈیٹا سامنے لے آؤں گا، تو جس کے بعد جو ہے تو نہ تو ظہیر بچے گا، نہ ظہیر کے ہوتے سوتے بچیں گے، نہ ظہیر کے چاہنے والے بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے راستے آسان کرتا ہے، بے شک مشکلیں آتی ہیں، راستے آسان ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو آسان بنا دے اور بچی اپنے گھر تک پہنچ جائے، اور آئندہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ سچ کا ساتھ دیں، سچ کو سنیں، سچ کو بولیں، سچ کو سمجھیں۔ جھوٹ تو شیطان کا کام ہے، وہ کرتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، سچ کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ کا شکر ہے ہمارے قوم میں اتنا شعور ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہے، اس نے سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر مہدی کاظمی کا ساتھ دیا ہے، اور اس اکیلے شخص کا ہمت اور بازو بن کے لوگوں نے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اپنی بچی کو پانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی صاحب کو اپنی بیٹی سے ضرور ملائے، باحفاظت بچی ان تک پہنچ جائے، جس کے لیے ہم اپنے تمام صحافی حضرات اور تمام اینکر پر میڈیا پرسن کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا، اور اتنی بڑی بات ہے کہ بچی اپنے گھر تک پہنچنے کے قریب ہے۔ تو ویڈیو کو دیکھیے، پھیلائیے، اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ میں اس طرح کی ویڈیوز اور بناتی رہوں گی مختلف مسائل پر۔ اللہ حافظ۔